جنتی آدمی میں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی، مسئلہ الہ کا حصہ اول، اس کے 5 عنوان آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس کو یاد کر لو۔ چوتھے عنوان میں ہم نے 16 امور ذکر کیے تھے، امور اعظام کے، کہ مشرکین مکہ ان 16 امور اعظام میں اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور 5ویں نمبر میں ہم نے 16 اعمال ذکر کیے۔ اگر آپ گن لیں 16 اعمال ذکر کیے مشرکین عرب کے، کہ جو آثار تھے ملت ابراہیمی کے، ان میں مثلا نماز، روزہ، حج، عمرہ، نفقہ، صدقات فی سبیل اللہ، اور مہمان نوازی، رفاع عامہ، خدمت ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، اور زلزلوں میں تعاون کرنا، اور جناب حادثات میں اور سیلابوں میں کیمپ لگانا اور خرچ کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اور جناب استنجا کرنا، اور مسواک کرنا، اور مونچھیں کٹوانا، اور خصائل فطرت، سب کے سب، یہ سب ابو جہل حاجی صاحب ان کا پابند تھا، اور یہ مشرکین میں یہ اعمال موجود تھے۔ پھر ان کے نکاح کا نظام بھی تھا، پھر ان میں طلاق بھی تھی، اور طلاقیں بھی 3 رائج تھی، اور 3 طلاقیں بھی اوپر سے آ رہی تھی حضرت اسماعیل سے، اور پھر ان میں محرمات کا لحاظ بھی تھا۔ محرمات نسبی رشتے، بہن، پھوپھی، خالہ، اس طرح کے رشتوں کو بھی وہ کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقہ سے باقاعدہ ان میں جو نکاح کے لیے بھی ضوابط تھے، اور پھر زنا، ڈاکہ، چوری، ان کی حدود بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہ اگر سارے آپ ایک ایک گن لیں تو تقریباً 16 امور بنتے ہیں۔ ان 16 امور کے بھی وہ کیا تھے؟ پابند۔ تو 16 اور 16 کتنے بن گئے؟ 32۔ یہ 32 امور وہ تھے جن میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ موافق تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو اب اس پر سوال ہے، سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے، چند سوال ہے کہ آپ کے ساتھ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یا ہوئی کوئی نہیں؟ یہ تو ایام بیاں ہے، ایسی مخالفت ہوئی کہ دنیا میں آج تک کسی کی نہیں ہوئی، سارے آپ کے مخالف ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نماز مابین نزاع تھی، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ہاں، اب تمہیں مکی زندگی کا پتہ چلے گا، مکی زندگی کر کے مکی زندگی بیان تو کرو نا۔ اچھا، ہو سکتا ہے درود کا مسئلہ ہو، کیا دلیل ہے؟ درود والی آیت سورہ احزاب میں، وہ مدینے میں آئی ہے، روزے مدینہ میں آئے۔ روزے کی فرضیت بھی کس میں ہے؟ مدنی۔ درود والی آیت بھی مدنی، حج کی فرضیت بھی مدنی۔
اور ان میں یہ چیزیں موجود تھیں. اسلام میں ان کی فرضیت مدینے میں، تو اختلاف کس میں تھا؟ میلاد میں. ہو سکتا ہے مکہ والے مشرک میلاد النبی کا جلوس نہ نکالتے ہوں اور آپ فرماتے ہوں جلوس نکالو. تو ابو لہب نے تو سب سے پہلے میلاد بنایا تھا. میلاد کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا تھا. اور پھر جو لوگوں کا میلاد ہے یہ 604 ہجری کو شروع ہوا. یہ تو بہت لیٹ ہے. ہو سکتا ہے اذان کا کوئی جھگڑا ہو یا اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کا کوئی جھگڑا ہو. نہیں، دلیل کیا ہے؟ اذان مدینے میں ہے اور صلاۃ السلام کی ابتدا 8ویں صدی میں ہوئی ہے. اذان مدنی زندگی میں اور صلاۃ السلام اذان کے آگے پیچھے کب شروع ہوا؟ تو ظاہر بات ہے مشرکین کا یہ جھگڑا بھی نہیں تھا. 11ویں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی 6 صدی میں پیدا ہوئے. تو معلوم ہوتا ہے اصل یہ بات نکالنی ہے کہ جھگڑا تھا کیا، اختلاف تھا کیا. اتنا اختلاف کہ پیغمبر کریم کو مکہ چھوڑنا پڑا، صحابہ پہ ظلم ہوئے، بدر ہوا، احد ہوا، حنین ہوا، اور 27 نہیں 43 غزوات ہوئے، 49 کے قریب لڑائیاں ہوئیں، اور یہ آج تک لڑائی چل رہی ہے. اور بھائی جھگڑا کیا تھا؟ تو اس میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اعتراض ہو. جی بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی مولوی ہو، کوئی اس میں کوئی ذاتی عیوب ہوں اور پھر لوگ اس کے مخالف بن جائیں. تو کیا مخالفت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پر مشرکین مکہ کذب کی تہمت رکھتے ہوں یا خیانت کی تہمت رکھتے ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو وہ صادق امین کہتے تھے. اور خود قرآن بھی کہتا ہے انہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا میرا پیغمبر تجھے تو جھوٹا نہیں کہتے. اچھا، پیغمبر کی نہ زلفوں پہ ان کو اعتراض، نہ حسن پہ اعتراض، نہ کردار پہ اعتراض، نہ اخلاق پہ اعتراض، اور نہ کسی اور پہ. تو یہ پہلا سوال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک احتمال ہے کہ انہیں پیغمبر کریم کی امانت پہ شک ہو یا صداقت پہ شک ہو، تو قطعاً یہ بات نہیں تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری حدیث نمبر 7 ہے. جب ہرقل نے ابو سفیان سے انٹرویو لیا، پہلے بھی بات ہوئی، 11 سوال ہوئے، ان میں سے ایک سوال کیا. اور یاد رکھو یہ ابو سفیان اس وقت پیغمبر کے مقابل لیڈر تھے، سب مکہ والوں کے قائد اور لیڈر تھے، سب سے بڑے. ہرقل نے سوال کیا، سوال بڑا عجیب تھا. فقال کنتم تتہمونہ علی الکذب. ہرقل نے کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس آدمی پر تم کوئی جھوٹ کی تہمت بھی رکھتے ہو. تتہمو، تم میں سے کسی نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ فقال لا. ابو سفیان کہنے لگا کہ اس آدمی پہ جھوٹ کی ہم تہمت بھی نہیں رکھتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ مخالف کیمپ کا قائد اور لیڈر ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. پتہ چلا کہ پیغمبر کریم پہ وہ اس طرح کا کوئی الزام نہیں رکھتے تھے.
دوسری حدیث ہے مسلم شریف حدیث نمبر 208. اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کیا صفا پہاڑی پہ. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں پوچھی. ان میں سے ایک بات پوچھی ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بسف ھذا الجبل، بتاؤ مجھے اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یہ پیغمبر کریم پوچھ رہے ہیں. سب مکہ کے قائدین سرداران جمع ہیں تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما جربنا علیک کذبا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی پکی تصدیق کریں گے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. کیوں؟ لفظ کیا ہے؟ ما جربنا علیک کذبا. جربنا، ہم نے آج تک آپ باوجود تلاش کے، جربنا باوجود تلاش کرنے کے، ہم نے آپ سے ایک جھوٹ بھی اب تک نہیں سنا. 40 سال گزر گئے ہیں. دوسری حدیث میں جربنال کا مرارا، بارہا ہم نے تجربہ کیا لیکن آپ کی زندگی میں کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا. اتنی سچائی جس کا دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے. اور میں ساتھ ضمنی بات کرتا ہوں دو، ہر پیغمبر نے اپنی دعوے نبوت کی دلیل معجزہ پیش کیا. حالانکہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے اپنی 40 سال کا کردار پیش کیا. 40 سال کا کردار سب کے سامنے. اور کیا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مکہ والوں مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. تو یہ آپ کا کردار بھی ایک معجزہ ہے. اور سب کہتے ہیں میں یک زبان، باوجود تجربات کے ہم نے آپ کو سچا پایا، کوئی جھوٹ ہمیں نظر نہیں آیا، سچے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ تہمت بھی نہیں رکھتے تھے. پھر دوسرا سوال ہے کہ ہو سکتا ہے مشرکین مکہ کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی ٹکرائی کوئی حسد کی وجہ سے ہو، کوئی زمین پر جھگڑا ہو. جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کے باپ دوسرے کی زمین دبا لے تو پھر ساری زندگی مخالفت چلتی ہے. ذاتی کوئی اور مسئلہ ہو، دکان زمین تجارت مجارت کا رولا شولا ہو، لانجا ہو، تو ہرگز نہیں. کوئی ذاتی رنجش بھی نہیں تھی، بلکہ بنی ہاشم کے احسانات کے سب مقروض تھے. اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کو اتنا کامل اعتماد تھا کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مقام آیا، ہر قبیلہ کہہ رہا تھا جی ہمارا اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو پہلے آئے گا اس کا حق ہوگا. تو پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ پہ سب نے اعتماد کیا، یہ فیصلہ بھی آپ نے کیا، اور آپ نے چادر پہ رکھا حجر اسود اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑے سارے اس اعزاز میں شریک ہو جائے. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ. کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 سال پہلے ہوئی ہے نبوت سے.
5 سال بعد یعنی آپ کی عمر 35 سال تھی، تو ہر طرح لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہے، کوئی ذاتی مخالفت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ مخالفت کیوں تھی؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اس پر ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں انا ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به، بے شک ہم نہیں تکذیب کرتے تیری لیکن ہم تکذیب کرتے ہیں بما جئت به، جو تو لایا ہے۔ فانزل اللہ فإنهم لا يكذبونك، ابو جہل خود کہتا کہ تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن جو اوپر سے آ رہی ہے نا تیرے ساتھ مسئلہ قرآن کی وجہ سے، ہمارے ساتھ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے؟ حاکمیت قرآن۔ شاباش، صحیح بزرگ بیٹھا ہے بھائی۔ ہاں، ایک آدمی سمجھ گیا تو بیڑا پار ہے۔ ہماری یہ محنت پھر کامیاب ہے انشاءاللہ۔ حاکمیت کتاب اللہ، یہی ابو جہل کا جھگڑا تھا۔ کہتا ہے کہ میں بما جئت بہ، تیرا مخالف نہیں، بما جئت بہ کا مخالف ہیں ہم، یہ جو قرآن آ رہا ہے اس کے مخالف ہیں۔ اور یہی بات تھی او برکہ بن نوفل بزرگ کے پاس حضرت ختیجہ لے گئی تھی پہلی بئی کے وقت، تو اس نے کہا تھا یا لیتنی فیہا جزا، ہائے میں اس وقت جوان ہوتا۔ برکہ نے جب سنا نا نبی کریم علیہ السلام پہ پہلی بئی آئی تھی تو حضرت ختیجہ کا یہ رشتہ دار تھا برکہ بن نوفل، حضرت ختیجہ آپ کو لے کے بابے کے پاس گئی۔ وہ بابا بڑا اچھا تھا، برکہ بن نوفل عالم آدمی تھا اور وہ انجیل کا ترجمہ کر رہا تھا، عمر اس کی کافی ہو گئی تھی اور بڑا ماہر آدمی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یوں فرشتہ آیا اور اس نے اقرا کہا، میں نے یہ کہا، یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو برکہ بن نوفل بول پڑا اور کہتا ہے یا لیتنی فیہا جزا، ہائے کاش میں جوان ہوتا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ تم تو جوان بیٹھے ہو، یہ تمنا پوری کر سکتے ہو، وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اور کیسا جذبہ ہے، یا لیتنی فیہا جزا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اذ یخرجو کا قوموں کا، جب نکال دے گی تجھے قوم تیری۔ آپ حیران ہو گئے، مجھے نکال دیں گے اتنا پیار کرنے والے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تعجب کرتے ہوئے افا مخرجیا، کیا مجھے نکال دیں گے؟ ہم قال نعم، برکہ نے کہا بالکل آپ کو نکالیں گے۔ کیوں؟ فرمایا لم یات رجل قط بمثل ما جئت بہ الا اودیا، الا، تمہیں سنانے کے لیے جان بوجھ کے میں جہاں لایا ہوں کہ مسئلہ الہ سے پہلے ذرا اپنا دل بھی تیار کر لو، مسئلہ الہ آ رہا ہے، دل تیار کرو۔ کیا کہا تھا برکہ نے کہ پیغمبر کریم حیران ہو گئے۔ یہ حیران کیوں ہوئے؟ وہ تو آپ کو سادے کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، آپ اپنا جج مان رہے تھے، فیصلے آپ سے کروا رہے تھے۔ تو پیغمبر کریم کو تعجب ہوا کہ مکہ والے مجھے نکال دیں گے، مجھے وہ نکالیں گے۔ آگے برکہ نے کیا کہا؟ برکہ کہتا ہے ہاں نعم لم یأت رجل، یہ ہے توحید،
توحید ایک دفعہ اکیلا کر دیتی ہے توحید جب اکیلا کر دینا پھر جو ساتھی ملتے ہیں پھر بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ گندگی سے نکلنا پڑتا ہے، نیا کام شروع کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کی شان۔ وہ برکہ کہتا ہے آپ جو مسئلہ لے کے آئے ہیں، جو بھی یہ مسئلہ لایا الا اودیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، توحید آئی ساتھ دشمنی بھی آئی۔ یہ نہیں ہے توحید بھی بیان کر رہا ہے حلوے بھی کھا رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے توحید وہی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ابو جہل والی توحید، تو اس میں تو حلوے ملنے ہیں۔ لیکن برکہ کہتے ہیں جئت بہ، جو تو لے کے آ رہا ہے نا، یہ جب بھی کوئی لایا ہے تو اس کی دشمنی ہو گئی، اودیا، لوگ اس کے دشمن بن گئے، سمجھ گئے؟ ہاں، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بہ الا اودیا، تم بھی یہ مسئلہ بیان کرو گے دشمن بنیں گے، یہ نہیں ہے کہ حلوے ملیں گے، یہ نہیں ہے کہ لوگ تعریفیں کریں گے، اللہ کی شان ہے، ہر مسئلے پہ پبلک جمع ہوتی ہے، چندہ بھی دیتی ہے، نعرے بھی لگاتی ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو سارے جمع ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہو سارے جمع ہیں، اور استنجے کا مسئلہ ہو سارے جمع ہیں۔ استنجا مسواک والا مسئلہ سمجھتے ہو نا، سارے جمع ہیں، لیکن دو مسئلے ایسے ہیں کہ شیطان نے ایسی کھچے پکڑی ہوئی ہے، جو ہی توحید کا اعلان کرتے جاؤ اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ جو ہی توحید کی بات کرو، پیغمبر کی سنت کی بات کرو، بدعت کا رد کرو، شرک کا رد کرو، جو سجن ہیں وہ بھی دوست بن جاتی ہے، جو قریب والے ہیں وہ بھی دوست، کیا دوستیاں شوستیاں گئیاں، سب سے بڑے امام شاطبی کہتی ہیں میں نے کتاب لکھی، میرے اقارب اقارب بن گئے، اقارب جو قریبی تھے، دوسرا اقرب کی جمع ہے، بچھو بن گئے، بچھو، بچھو اقرب، ایک الف والا دوسرا عین والا، اقارب اقارب بن گئے، بچھو بن کے ڈنگ مارنے لگے۔ اور یہ دو مسئلے ایسے ہیں، کبھی تم نے دیکھی ہے جتنی تحریکیں چلی ہے، ناموس رسالت کی تحریک اس پہ بھی لوگ جمع ہوئے، ناموس صحابہ کی تحریک اس پہ بھی لوگ جمع ہوئے، تحفظ مدارس کا دھرنا اس پہ بھی لوگ جمع ہوئے، اور پاکستان بچاؤ اس پہ بھی لوگ جمع ہوئے۔ تم ذرا توحید کی تحریک چلا کے دیکھو، کوئی تمہارے نل چلا تو مجھے بتانا، کھاتے بھی اللہ کے ہیں، اور توحید کا مسئلہ ہے ہی ایسا، الا اودیا، سارے مخالف ہو جاتی ہیں، سب مخالف، لیکن جو توحید کے مسئلے میں تنہائی کا مزہ ہے نا، اکیلا ہونے میں جو مزہ ہے نا، یہ کتے بلوں مچھروں کی اجتماع میں وہ نہیں ہے، سب اکیلے ہو جاؤ، الا اودیا، الا اودیا، مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کردار کا مسئلہ نہیں تھا، ذاتی مسئلہ بھی نہیں تھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مکہ والے مشرک دو اللہ مانتے ہوں، دو تین اللہ مانتے ہوں، مسئلہ تعدد اللہ کا ہو، سمجھ رہے ہو، دو اللہ مانتے ہوں، دو خدا مانتے ہوں، ڈر گئے ہو؟ اتنا مسئلہ الہ پڑھ کے بھی ڈر رہے ہو؟ مکہ والے مشرک دو اللہ مانتے ہوں، تعدد اللہ کے قائل ہوں، یا تعدد خدا کے قائل ہوں؟ کیا دلیل ہے؟
بس دلیل وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تعدد اللہ کے قائل ہوتے تجھے جواب بنتے ہی نہیں تھا. ایک دوسرا کلمہ کیا ہے آپ کا؟ لا الہ الا اللہ. لا اللہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ. اگر ما بن نزاع ہوتا نا تعدد اللہ میں تو پھر کلمہ ہوتا لا اللہ الا اللہ، اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ کے سوا الہ. معلوم ہوتا ہے دو اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ ایک مانتے تھے. اللہ کو ایک مانتے تھے. آج کہتے ہم کیسے مشرک، ہم اللہ ایک مانتے ہیں. ابو جہل بھی اللہ ایک مانتا تھا پھر بھی مشرک تھا. لفظ اللہ میں جھگڑا نہیں ہے، خدا بھی ایک مانتا. اسی لیے تو کہتا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ اللہ نہیں نہ تب مقرب ہے. اپنے معبودوں کو وہ اللہ نہیں کہتا تھا، اسی لیے تو وہ کہتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ان کی سور و پکار ہمیں قریب کرتی ہے. کس کے؟ بولو نہیں تو آج صبح تک جائیں گے. کس کے؟ اللہ کے. تو ان کو اگر اللہ مانتا تو کیا مطلب تھا؟ ان کی سور و پکار اللہ کے قریب کرتی ہے. ہؤلاء شفعاؤنا، تو ہؤلاء بھی اگر اللہ ہوں تو عند اللہ کا کیا معنی؟ ہؤلاء معلوم ہوتا ہے یہ اللہ نہیں، اور یہ کون ہے؟ شفاء ہیں اللہ کے ہاں. اللہ ایک ہے اور یہ ہمارے حضرات یہ شفاء ہیں، سفارشی ہیں. تو یاد رکھو دوستو بزرگوں، مکہ والے دو اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ ایک مانتے تھے. خالق بھی ایک مانتے تھے. متصرف فی الامور العظام 16 بتائے ایک مانتے تھے. اس میں وہ شرکت کے قائل نہیں تھے. تو معلوم ہوتا ہے اچھا یہ کہ مکہ والے اللہ کو نہ مانتے ہوں اور آپ نے وجود باری کی دعوت دی ہو. نہیں جی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اسی سوال کی دوسری شق ہے کہ مکہ والے اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. تو وجود باری کا جھگڑا بھی نہیں تھا، تعدد اللہ اور تعدد خدا کا جھگڑا بھی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر مسئلہ کیا تھا بھائی؟ کوئی اور تمہارے ذہن میں سوال آتے وہ بھی بنا لو. لمبی بات چھوڑ رہا ہوں، مختصر پہ آ رہا ہوں. جھگڑا اور لانجا تھا صرف اور صرف 4 لفظوں میں. جی کتنے میں؟ 4 لفظوں میں. 4 لفظوں کا جھگڑا تھا اور باقی سارے اس کے پیچھے تھے. اور 4 لفظوں میں بھی صرف ایک لفظ دار و مدار ہے. جی 4 لفظ کیا ہیں؟ لا الہ، لا ایک، الہ 2، الا 3، اللہ 4. اللہ کو بھی مانتے پہچانتے تھے. اللہ کا معنی بھی بالکل واضح ہے، لا کا معنی بھی واضح ہے. ایک لفظ رہ گیا الہ، ایک لفظ رہ گیا الہ. اب الہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ الہ. سمجھ گئے؟ بہت ساتھی پوچھتے ہیں مسئلہ الہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ الہ اسی مسئلے کا نام ہے. الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کے لوازم کیا ہے؟ 2 چیزوں میں جھگڑا تھا، ایک الہ، دوسرا لوازم الہ. یا یوں کہو الہ
خواص الہ الوہیت لوازم الوہیت پیغمبر کریم کا دعویٰ یہ تھا کہ الہ ہونا اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، اور خواص اور لوازم الہ یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ہمارے یہ حضرات، یہ بعض ملائکہ کے، بعض جنات، بعض بزرگ، لات منات عزا، عباد صالحین، ان کو اللہ نے الوہیت اور لوازم الوہیت کی چادر عطا کر دی ہے۔ یہ عطائی الہ ہے، اللہ ذاتی الہ ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ عطائی الہ ہے، اللہ ذاتی الہ ہے۔ اللہ کو الہ مانتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے ان حضرات کو بھی اللہ نے الوہیت عطا کر دی، لوازم الوہیت عطا کر دیے، خواص الوہیت عطا کر دیے۔ اس لیے اللہ ذاتی الہ اور یہ عطائی الہ۔ یہ ہے ما بہن نزاع، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بس اب اسی کو دیکھ لو، آپ کے پاس جو کاغذات ہیں ان پہ آ جاؤ۔ اب باروں بار لاہور ختم ہو گیا، اندر آ جاؤ کاغذات میں۔ اب میں آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں کروں گا، اور میں کوشش کروں گا علمی گفتگو بالکل نہ کروں، علماء سے معذرت کے ساتھ۔ یہاں علمی گفتگو بہت لکھی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا ایسا انداز کہ ہر آدمی سمجھ سکے۔ اس لیے علمی اصطلاحات وہ بہت ہیں، اور یہاں مقصد ہے الہ کا مسئلہ جہاں تک میری آواز پہنچے، اللہ کرے سب کو سمجھ آئے۔ تو بالکل علمی اصطلاحات میں استعمال نہیں کروں گا، سال آسان، اور میں کوشش کر رہا ہوں بالکل جاٹوی بولی میں اترنے کی، زمیندارہ بولی میں، موٹی موٹی بات، کیونکہ مجھے پتہ ہے مولویوں کو سمجھانے کے اتنا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ اکثر مولویوں نے قسم کھائی ہوئی ہے اور ان کا جہنم سے پہلے ٹول پلازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو آپ مدینہ میں کتنے مولوی بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ میں مولوی نہیں بیٹھے تھے؟ جی بہت تھے جی، بڑے علماء تھے۔ اور یہ سارے شیوخ یہ کیوں بیٹھے تھے؟ نبی آخر الزمان کی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے، اور پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، یہ خود خبریں دیا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور اس کے زیر کمانڈ ہم لڑیں گے مشرکوں کے ساتھ، اور یہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا۔ اور جب پیغمبر کریم تشریف لائے تو کتنے مولوی مسلمان ہوئے؟ سوا 2 3 4 خوش نصیبوں کی، چند جٹ مان گئے، مولوی رول گئے۔ وہ جو مناظرہ ہوا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کا، ان کے 12 مناظر تھے جو صدر الصدور تھے، بڑے مناظر۔ مناظرہ ہوتا رہا، مناظرے میں شکست ہو گئی، مبالغے کا چیلنج ہوا۔ وہ مولوی بے ایمان جانتا تھا جو بڑا مناظر بنا ہوا تھا، اس نے جزیہ دے کر صلح کی، واپس ہونے لگے، اس کی گھوڑے کی لگام پر، ہاں بھائی، تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ ان کی عادت تھی گھوڑے کو ٹھوکر لگتی تو دشمن کو گالی دیتے۔ تو وہ ان پڑھ تھا جو بھائی، امی تھا، اس نے جب گھوڑا گرنے لگا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا لفظ کہے۔ تو وہ جو بھائی تھا اس نے کہا خبردار، تجھے پتہ نہیں وہ سچا نبی ہے؟
تو وہ گھوڑے کی لگام پکڑنے والا کہتے ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہی ہے کہ محمد حق پہ ہیں اور یہی نبی آخر الزمان۔ اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ تو نے مناظرہ بھی کیا ہے، مبالغہ کا چیلنج بھی آیا ہے، تو مانا کیوں نہیں؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے جو بادشاہ کا وظیفہ ہے یہ کدھر سے ملے گا؟ اس نے ایسے لگام پکڑے ہوئے تھا نا، جو لگام لے کر اپنے بھائی کے منہ پہ ماری۔ اس نے کہا جا تو وظیفے وصول کر، اور وہ سیدھا نبی پاک کے پاس جا کے مسلمان ہو گیا۔ مولوی بڑے مشکل ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھا مولانا، وہ عالم مولوی زیادہ نہیں تھے، عام آدمی تھے، مشہور ہو گئے تھے، عبداللہ صاحب جنڈا والا، ہمارے ایریا بکھر میں عبداللہ صاحب تھے۔ تو یہ قاضی مظہر حسین چکوال والوں کا خادم تھا۔ قاضی مظہر معروف بزرگ ہے جس نے ایک جماعت بھی رکھی ہے، خدام اہل السنت، خدام اہل السنت، اور یہی معروف آدمی ہے جس نے المحنت جیسا افتراء مولانا خلیل احمد سہارنپوری پہ گھڑا ہے، یعنی عقائد علماء دیوبند، معروف آدمی ہے۔ حضرت معاویہ کا بڑا بھاری دشمن ہے، خدام اہل سنت، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا علاقہ اب شیعہ بن چکا ہے، اور اس نے خدام اہل سنت حق چار یار حضرت معاویہ کے مقابلے کے لیے۔ بہرحال وہ لمبی بات ہے، بزرگ تھے چلے گئے۔ ان کے شاگرد نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے سبائی فتنہ، کے ہمارے استاد سبائی ذہن رکھتے تھے، سبائی وہ میرے پاس پڑھی ہے۔ یہ جو مسئلہ چل رہا تھا تو وہ عبداللہ نامی شخص زمیندار تھا، وہ قاضی مظہر کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے جا رہا تھا، اس نے خود مجھے بتایا۔ تو راستے پہ کہا کہ یہ لوگ چونکہ بزرگوں کا ادب بہت کرتے اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، اور بزرگوں نے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ مسئلہ پوچھا تو بے ادبی ہوگی۔ تو راستے پہ اس نے جرأت کی، کوئی شیخ کی تقریر سنی تھی، تو اس نے کہا کہ استاد جی، پیر جی، مرشد جی، ایک بات بتائیں کہ یہ جو اختلاف ہے، تم کہتے ہو کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں اور صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اور غلام اللہ خان کہتا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام نہیں سنتے اور وہ جنت میں زندہ ہیں، تو یہ جو آپ، وہ تو آیت پیش کر رہا تھا۔ حضرت شیخ القرآن وہاں گئے تھے اس علاقے میں، تو حضرت شیخ نے آیات پڑھی، کہتے میں نے غلام اللہ خان کی تقریر سنی، وہ تو آیات پڑھتے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی آیت ہے جس میں یہ ہو کہ انبیاء انہی قبروں میں زندہ ہیں اور سلام سنتے ہیں؟ تو قائد صاحب کہنے لگے حدیث میں، اس نے نا آیت ہے، حدیث بعد ہے، وہ ایسے پڑھے، آپ کے پاس کوئی آیت ہے؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے نہیں، آیت تو کوئی نہیں۔ تو اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، اس عبداللہ نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کے گھوڑے کے منہ پہ ماری، ویسے مارنی تو قاضی کے منہ پہ تھی، گھوڑے کے منہ پہ ماری، اور کہا قاضی صاحب یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی حشر میں، چلے۔ واپس آ گیا۔ اس آدمی کو میں نے دیکھا تھا، بہت مضبوط آدمی تھا، اللہ نے اس کے بیٹے بھی دیے، یہ مولانا عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ میاں والی میں، یہ ان کے بیٹے عبداللہ صاحب، ان کو لوگ کم جانتے ہیں، اور بڑا بھاری توحید میں اتنا مضبوط تھا۔ ایک دفعہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے جہاد کی آیات پڑھی، تو ان کا آواز بڑا خوبصورت تھا، تو وہ عبداللہ کھڑا ہوا، وہ کیسٹ میں میں نے خود سنا، عبداللہ کہتا ہے علامہ صاحب چل، میرے سارے بیٹے جہاد کے لیے حاضر ہیں، لیکن اب نکل جہاد کے لیے۔ وہ چپ ہی نہیں کرتا، علامہ صاحب کہتے ہیں اور رک، کوئی اعلان تو ہونے دو، ابھی چل ابھی چل۔ وہ ایسا آدمی ہے،
تو جٹ مان لیتے ہیں، مولوی نہیں مانتا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، اس کا نام محمد تھا، صوفی محمد اسے ہم کہتے، اور اتنا ضدی تھا ماشاءاللہ۔ وہاں ہمارے عالم تقریر کرتے، ہمارے استاد تھے، وہ تقریر کرتے تو وہ خود بتاتا ہے میں کانوں میں انگلیاں دیتا۔ مولوی نے کہا تھا، وہ مولوی ابھی تک خنزیر زندہ ہے ہمارے علاقے میں، سلطان اس کا نام ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ تو وہ اتنا کانوں میں انگلیاں دیتا کہ تاکہ ان کی آواز، مولویوں نے سکھایا تھا ان کی آوازیں شبازیں نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ گے، آواز نہ پڑے، کانوں میں انگلیاں دے۔ ایک دن کہتا ہے میں جا رہا تھا اور وہاں جو استاد تھے وہ درس دے رہے تھے، اور وہ انہوں نے واقعہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، قرآن کا وہ بڑا عاشق تھا صوفی محمد، ہر وقت تلاوت کرتا رہتا تھا۔ تو کہتے ایسے میرا خیال آ گیا یار ان کی سنیں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ تو وہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ رکوع پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک بات کی کہ دیکھو علم الغیب انک انت علام الغیوب یوم یجمع اللہ الرسل، یہ آیت بھی پڑھی، اور ساتھ یہ کہا کہ کتنا آسان مسئلہ ہے، ضد نہ ہو، علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے پورے قرآن میں کسی نبی ولی کے لیے علم الغیب کا لفظ نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہی بات سن لی، عصر کی نماز کا وقت تھا، میں آیا اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھی، مولوی پیچھے دعا کرانے کے لیے بیٹھا تو میں بول پڑا، میں نے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ مولوی صاحب کو تو امید ہی نہیں تھی بھئی اتنا کٹر مشرک بھی موحد ہوگا۔ وہ ہمارے بکھر سے جاتا تھا باؤ سلطان، اور باؤ سلطان کی قبر کو دودھ سے غسل دیتا تھا، پیدل جاتا تھا۔ جٹ مشرک بڑا پکا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو اس نے کہا مولوی صاحب یہ ابھی میں نے ایک بات سنی ہے، وہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ علم الغیب کا لفظ نبی کے لیے نہیں آیا پورے قرآن میں، کوئی آیت ہے؟ مولوی صاحب نے سمجھا شاید پکا آدمی ہے، اس نے کہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے۔ وہ اب جٹ کا ذہن دیکھو، اس نے کہا اچھا مولوی صاحب یہ حدیث نبی کا فرمان قرآن کے خلاف بھی ہوتا ہے؟ جو تمہارے مولویوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ اس نے کہا۔ مولوی صاحب نے کہا آپ بے ادب بن جائیں گے، زبان نہ کھولو، ذکر اذکار کرو، استغفار کرو، کہیں گمراہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری استغفار قبول ہو گئی ہے، واقعی تو مشرک ہے۔ وہاں سے اتنا پکا ہو گیا تھا، اتنا پکا۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ مولوی عبدالستار توسے والا بزرگ جو سر پہ قرآن اٹھا کے کہتا تھا مردے سنتے ہیں، تو سفید داڑھی تھی، تو میں نے کہا وہ آ رہا ہے قریب، چلے نہیں جلسے پہ؟ تو مجھے کہتے ہیں اپنی پنجابی میں کہا جس کا حاصل یہ ہے کہ بیٹا اس گندگی سے تو اللہ نے ہماری بڑی جان چھڑائی، اللہ کی توفیق ہم دوبارہ اسی گندگی میں جائیں گے، یہ تو بالکل بریلوی ہے۔ یہ عبدالستار توسوی للڑ تھا، کہتا ہے اسی گندگی تو ہم چھوڑ کے آئے۔ پھر عصر کی نماز مسجد میں اسے موت آئی تھی، بہت اچھا مباحث تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولویوں نے نہیں ماننا، اسی لیے مولوی تمہارا ذہن بناتے ہیں کہ ابتدائی طلباء وہاں نہ جائیں، آخری منتہی طلباء جن پہ مہر جباریت لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی مولویوں کو بتا دو کہ مہر جباریت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں یہ نیا مسئلہ ہے، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جتنی مرضی زنگیں چڑھا لو بچوں، 1.5 مہینہ گزارو، پھر میں پوچھوں گا۔ ہاں ہمارے نہیں بنیں گے تو انشاءاللہ کسی کے بھی نہیں بنیں گے، کسی کھاتے کے نہیں بنیں گے۔ سنو
پہلی بات آپ کے پاس لکھی ہے فضائل مسئلہ الہ. کیا لکھے ہیں؟ اس میں دو باتیں میں نے کرنی ہیں. ایک ضمناً بات آئے گی، وہ ہے، توجہ میری طرف کر لو، میں بیٹھا ہوں بتاؤں گا آپ کو، سن لو. ایک تو اس مسئلہ الہ کی اہمیت، اہتمام اور فضیلت کی بات آئے گی. دوسری اس کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ آئے گا. یہ دو مسئلے آ رہے ہیں، وہ ہے کلمہ طیبہ کی بحث کہ کلمہ طیبہ ہے کیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنے مسئلے آئیں گے؟ دو مسئلے آئیں گے. ایک اہمیت اور فضائل لا الہ الا اللہ. ساتھ ایک مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی کے اندر میں نے رکھا، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ طیبہ میں دو فریق کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، اہل تشیع کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ یوں نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یوں. دوسرا منکرین حدیث کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ ثابت ہی کہیں نہیں. سنا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے. یہ منکرین. تو یہ دو فرقوں کا فی سبیل اللہ رگڑا لگ جائے گا، ضمن رگڑا لگے گا، اور اچھی طرح ان کی ٹھکائی اور مالش ہوگی ساتھ ساتھ. اور میں نے بات کو سمجھانی ہے. ساتھ کیا چلے گی؟ فضیلت. پھر آئے گا معنی الہ. معنی الہ کے 12 عنوان ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے وقت کو. بہرحال 12 نہ ہوئے تو اس کی بنیاد سمجھا دوں گا، بنیادیں سمجھا دوں گا، اور علماء کے لیے عنوان بھی دے دوں گا، تو بنیاد سمجھ آ جائے گی کہ الہ کا معنی کیا ہے. لفظ الہ، لا بھی آسان، اللہ بھی آسان، اللہ بھی آسان، ایک ہی لفظ ہے الہ. اس کا معنی اب ذرا دیکھتے ہیں. فضائل مسئلہ الہ، یہ فضائل اعمال میں بھی نہیں ہے. تو ہم نے بھی فضائل پہ پورا مواد جمع کیے. پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ پورے قرآن کا دعویٰ اور مقصود ہے لا الہ الا اللہ. 30 پارے قرآن کا محور ہے لا الہ الا اللہ. 30 پارے اس کے ارد گرد پھر رہے. دعوے قرآن، دعوے قرآن. آیات جو آئی ہے نا، تو یہ ترتیب نہیں دی جا سکی، یہ نیا جلدی لکھا ہے. ترتیب یہاں میں دوں گا. آپ نے اس عنوان کی آیات یہاں جمع کرنی ہے، خود موجود ہے. پہلی آیت آپ کے پاس ہے، سورۃ ہود ہے. عنوان آپ نے کیا دیا؟ مقصود القرآن، دعوے قرآن، محور قرآن. سب پورے قرآن کا مقصود ہے یہی مسئلہ الہ. سورہ ہود کی آیت ہے، اصل فرقان سے بھی نکالو،
کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نکالے فرقان صفحہ 412۔ عبارت ذرا دیکھنی ہے امام رازی کی، فرماتی ہیں عظیم الشان کتاب، بڑی عظمتوں والی کتاب، احکمت آیاتہ جچی تلی ہیں آیات اس کی، مستحکم کر دی گئی ہیں آیات اس کی، ثم فصلت پھر کھولی ہوئی ہیں، من لدن حکیم خبیر حکیم خبیر کی طرف سے۔ کیوں آیا قرآن؟ کیوں آیا قرآن؟ کیا لے کے آیا قرآن؟ کیوں آیا قرآن؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبادتیں کرو سوائے اللہ کے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ آپ کے پاس لکھا ہے اعلم ان فی قولی اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تعبدوا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کے ماقبل کے ساتھ ربط کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے، یہ مفعول لہو ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ۔ لأجل پڑھو، لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کیوں آئی؟ لأجل اللہ، یہ کتاب جو محکم بھی ہے، مفصل بھی ہے، حکیم خبیر کی طرف سے آئی ہے، یہ کس مسئلے کے ساتھ آئی ہے؟ لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بَأَقُولُ هَذَا التَّعْوِيلُ، یہ معنی جو ہے يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الشَّرِيفِ۔ لا مقصودہ، مولوی بن رہے ہو توجہ سے سنو، لا مقصودہ من هذا الكتاب الشریف، اس کتاب مقدس کا کوئی اور مقصد نہیں، الا هذا الحرف، الا هذا الحرف، مگر هذا الحرف، کون سا حرف ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ فکل من صرف، ہر وہ آدمی جس نے عمر گزار دی، صرف عمرہ الی سائر المطالب، سر پڑھا کے الیتین کو گھسا ڈالا، استنجے کر کے چمڑا چھین لیا، الی سائر المطالب، کتاب الاستحاضہ حیض بنا، پڑھا کے حیضی بن گیا، مطالب میں زندگی گزار دی، بے شک فنون پڑھاتا رہا، منطق پڑھا کے الو کا پٹھا بن گیا، آخری نتیجہ فلسفہ پڑھا کے پاگل ہو گیا، ساری دنیا کے علوم پڑھاتا رہا، لیکن جس نے اپنی عمر صرف کر دی دیگر مطالب میں،
فقد خواب و خسرا، فقد خواب و خسرا، یہ میرا فتویٰ نہیں، امام راضی کہتے ہیں وہ پورا خسرا ہے۔ خواب و خسرا وہ نامراد ہو گیا، خسرا نقصان میں چلا گیا۔ ساری خدمات کی ہے لیکن اللہ تعبدو مسئلہ الہ پہ محنت نہیں کی، یہ لوگوں کو نہیں سمجھایا تو ساری محنت برباد ہو گئی۔ دوستو بزرگوں، چلے ہی بڑھ گئے، سال اندرون بیرون بھی چلے گئے، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ محنت کس پہ کرنی ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ۔ مسئلہ یہی ہے، لا مقصود من هذا الکتاب الشریف، قرآن آئے اسی مسئلے کے تحت، اسی مسئلے کے ساتھ۔ سورۃ الانبیاء نکالیں، سورۃ الانبیاء بالکل آخر، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، صفحہ 213 600، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھو کھول 108 نمبر آیت، اچھی طرح دیکھو، باقی کوئی آیت سمجھ آئے نہ آئے، یہ سمجھ گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ قل انما یوحی الی، انما کلمہ حصر، آگے پھر آیا انما، یہ بھی کلمہ حصر، معنی کرو حصر کو ملحوظ رکھ کے، فرما دیجئے انما یوحی الی، میری طرف صرف یہ وحی آئی ہے، فرما دیجئے میری طرف صرف انما، صرف یہ وحی آئی ہے، کیا وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک مسئلہ آیا، پورے قرآن کے 30 پاروں میں کتنے مسئلے آئے؟ ایک مسئلہ۔ اندر اندر دیکھو، میرے منہ کی طرف نہیں، آیت کی طرف دیکھو، یہ میں کہہ رہا ہوں یا آیت کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے۔ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، صرف میری طرف یہ مسئلہ آیا کہ الہ صرف ایک ہے، مسئلہ بھی ایک کہ الہ ایک۔ جھگڑا بن گیا نا، مسئلہ تو پڑ گیا، قرآن میں تو ہزاروں مسئلے ہیں، تو آیت میں آ گیا انما یوحی، صرف ایک مسئلہ آیا۔ اشکال ہے، صرف سورہ بقرہ پڑھو تو 2000 مسئلے تو اس میں کھڑے ہیں، اور پورے قرآن میں اتنے مسائل ہیں، تو یہاں قرآن بول پڑا کہ صرف ایک ہی مسئلہ آیا ہے، ایک یو مسئلہ، ایک اونلی ون مسئلہ، صرف ایک، کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ حیران ہو گئے مفسرین، دیکھو کیا فرماتے ہیں، آپ کے حاشیہ دیکھو، یہ الفرقان آنکھوں والوں کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن سمجھ ہے، دیکھو کیا ہے، کیا پڑھو، یہی فائدہ تو اجتماعہما، یہ کون بزرگ ہے؟ علامہ اندلسی، اچھا پہلے بھی ہے، ہاں اندلسی کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ 2 کلمے حصر کے جمع ہو گئے، انما بھی انما بھی،
یہ دونوں ان کے جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ الدلالۃ علی ان الوحی الی الرسول مقصور الست سار اللہ بالوحدانیت. عبارت سمجھو. دو کلمے حسر کے جمع ہو گئے، انما تو کیا فائدہ حاصل ہوا کہ جو وحی ہے ان الوحی الی الرسول، رسول اللہ پہ جو وحی ہوئی وہ بند ہے توحید میں. وہ بند ہے کس میں؟ اللہ تعبدو الا اللہ میں پوری وحی بند ہے. صرف یہی مسئلہ آیا. ہمارا دماغ خراب نہیں. لوگ کہتے ہیں جدھر سے آؤ توحید توحید توحید. اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں دعا مسئلہ ہی کوئی نہیں اتارا. قرآن میں آیا ہی مسئلہ توحید ہے. سمجھ گئے میری بات؟ لیکن اشکال ذہن میں رکھو، اس کا جواب آ رہا ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے تھے جہاں میں نے تائیدیں نکالی ہیں. ابتداء پہلی دفعہ میں نے جب سنا تو میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ پورے قرآن میں ایک ہی مسئلہ ہے. حضرت شیخ القرآن نے فرمایا یعنی مخدوم مسئلہ ایک ہے، مخدوم مسئلہ، باقی سارے اس مسئلے کے خدام خادم. اور یہی معنی کیا. وہ آگے کون ہے؟ مظہری ہے. ابو سعود کہتا ہے لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِ. پڑھو لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِ. مقصود اصلی کیا ہے؟ قرآن اور وحی کا الہکم الہ واحد، ایک ہی مسئلہ ہے مقصود اصلی. آگے کہتے ہیں اما ما ادا ہو فمن الاحکام المتفرعۃ علیہ. باقی فروعی مسئلے ہیں متفرعہ، باقی سارے مسئلے اس کے اوپر جاری ہوں گے. اصولی مسئلہ کیا ہے؟ صرف اب جو الہ والے مسئلہ کو بھی فروع کہے پیار سے بتاؤ اس کو ہم کیا کہیں؟ اور نہیں فتوے لگانے کے بڑے عادی ہو. فتوے کیوں لگاتے ہو؟ اس کو کیا ہم کہیں گے؟ اور اس سے مولوی ڈرتے ہیں خدا کے بندے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ فتوے لگاتے، فتوے تم لگا رہے ہو. اور مقصود اصلی کون سا مسئلہ ہے؟ اور مسئلہ الہ. بولو مسئلہ الہکم الہ واحد. اب جو اس مسئلے کو بھی فروعی کہتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کی اماں جان کہیں ٹیوشن پڑھنے گئی ہے. ٹیوشن میں کئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہاں ثابت النسب آدمی اس مسئلے کو فروعی نہیں کہہ سکتا. لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِ مِنَ الْبِعْثَةِ وَأَمَّا مَا أَدَاهُ فَمِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَيْهِ. یہ ابو سعود ہے، سلطنت عثمانیہ کا چیف جسٹس ہے. سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا چیف جسٹس ہے ابو سعود. اور یہ یاد رکھو روح المعانی، مظہری، اس کے بعد جتنے آئے ان کی اصل بیس ابو سعود تفسیر ہے. علامہ علوسی تو دو کو لیتا ہے، ابو سعود کو اور خفاجی کو. عبارتوں کی بھرمار ہے. مظہری میں بھی ابو سعود چل رہا ہے. کہیں بزرگ حوالہ دیتے ہیں کالا ابو سعود اور کہیں نہیں بھی دیتے. عبارتوں کی برمار، بڑا مفسر ہے. مظہری میں وہی عبارت آ گئی، حوالہ نہیں دیا. الحاصل ان المقصود الاصلی من الوحی التوحید فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُوحَى إِلَيَّ لَا غَيْرُ. حصر والا معنی گویا کہ ایک ہی مسئلہ آیا اور وہ کیا ہے؟ الہکم الہم واحد.
ایک ہی مسئلہ ہے، سمجھو بات، باقی مسائل کیا ہیں؟ باقی اسی توحید کے تابع، باقی سارے مسائل مسئلہ الہ کے تابع۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، باقی مسائل مسئلہ الہ کی فروع ہیں، باقی مسائل مسئلہ الہ کی اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ الہکم الہ واحد۔ واحد۔ اب یہ ایک لمبی تقریر ہے، کوشش میں کرتا ہوں بتانے کی۔ باقی کیا مسائل ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ توحید کا مظہر اور منظر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تشکیل ہے۔ پھر کون سا مسئلہ ہے؟ نبوت، معجزات، ناموس رسالت، متعلقہ نبوت کے مسائل، تو وہ لا الہ الا اللہ کے مبلغین ہیں، داعیان لا الہ الا اللہ۔ کتابیں تورات، انجیل، قرآن، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا نصاب ہے۔ صحابہ، اولیاء، وہ لا الہ الا اللہ کا سٹیج ہے۔ الہکم الہ واحد کا کیا ہے؟ سٹیج ہے۔ پہلا سٹیج، گارنٹی شدہ سٹیج، وہ صحابہ ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ مسئلہ الہ ماننے والوں کے انعامات کے دن کا نام ہے، منکرین کی چھترول کا نام قیامت ہے۔ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ جنت مسئلہ الہ کے ماننے والوں کے انعام کا نام ہے، نعمتوں کا نام ہے، اور جہنم مسئلہ الہ کے منکرین کے کان پکڑنے کا نام ہے۔ اور کون سا مسئلہ رہ گیا؟ تو مخدوم مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اہمیت کو سمجھ آئی ہے؟ قرآن کا مقصودی مسئلہ یہی ہے۔ پھر دوسرا عنوان ہے تمام انبیاء کی اجماعی دعوت، اتفاقی دعوت، نوح پیغمبر سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی دعوت اجماعی اور اتفاقی دعوت رہی ہے، لا الہ۔ نکالو سورہ الانبیاء، ما ارسلنا من قبلک من رسول، ما ارسلنا، آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول، صفحہ 601، نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ انہ، مگر ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف، کس بات کی وحی کرتے رہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں کوئی الہ سوا میرے، نہیں کوئی الہ سوا میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو، فاعبدون۔ تمام نبیوں کی اجماعی دعوت، تمام رسولوں کا اجماعی مشن،
اتفاقی مشن وہ کیا ہے؟ لا الہ کہو مسئلہ الہ، سارے نبیوں کا اتفاقی مشن مسئلہ الہ، سارے انبیاء کا اجماعی مشن مسئلہ الہ، سارے نبیوں نے اسی پر محنت کی، مسئلہ الہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ 502 جی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسولاً رسول، کس مسئلے کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کس مسئلے کے ساتھ؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ پنجابیوں، طاغوت سے بچ جاؤ۔ پشتو والوں کو تو پتہ ہے، پنجاب والوں کو نہیں پتہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے مولوی نے آدھی توحید سناتے ہیں، پوری توحید کبھی نہیں سنائی۔ ان بیچاروں نے سورہ انبیاء والی آیت تو سنی ہے ہر خطیب سے، ان کے خطیب انہیں سورۃ الانبیاء والی آیت سناتے ہیں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ۔ یہ سورۃ النحل والی آیت ان کے مولوی خطیب نہیں سناتے۔ جب ہم شروع میں سناتے تھے نا، شروع میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے کیا حالات تھے۔ ان خیبر والوں کو ہم جانتے ہی نہیں تھے جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے تھے، جی پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا کابل گرامی کو میں نہیں جانتا تھا، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل نہیں پتا تھا، ان کا رابطہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم اپنے شغل میں مصروف تھے، تو اس وقت بعض جو ہمارے بڑے مولوی تھے ان کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ یہ کابل گرامی فرقہ ہے۔ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ کابل گرامی کیا ہے۔ کئی مولویوں سے میری گفتگو ہوئی، وہ کہتے یار یہ مسئلہ ہے حاکمیت طاغوت، یہ تو کابل گرامی فرقہ ہے، ادھر خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ہیں، ان کا یہ مذہب۔ میں نے کہا وہ کون ہے کابل کا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں جب ادھر آیا 2012 کے قریب پٹھانوں سے زیادہ میرا واسطہ پڑا ہے، اس سے پہلے پٹھان الحمدللہ ایک میرے پاس نہیں پڑا۔ یہ گھمن اگر مسلمان ہوتا تو سارا ثواب اس کو ملتا، اس نے جو بدماشی کی تھی۔ خیر میں جب ادھر آیا پتہ چلا بھئی شیخ ولی اللہ کابل گرامی واقعی ولی اللہ ہے، بھائی اسم با مسمہ ولی اللہ ہے، واقعی ولی اللہ ہے، اور اس نے اس مسئلہ کو بیان کیا رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، پھر ان کے بیٹے آئے، وہ بڑے اچھے علماء ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ تقریض لکھیں ان کی جو سامان حیات ہے۔ میں نے انہیں کہا یار میں نے دانستہ کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا اور نہ آئندہ بولنا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کی سامان حیات کیا ہے، میں نے تو صرف ان کے چند بیان سنے ہیں، اور اتنا سنا ہے کہ وہ کوئی بزرگ تھا اور وہ مسئلہ حاکمیت بیان کرتے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی سامان حیات کیا ہے، میں کیسے تقریر لکھوں۔ وہ ناراض بھی ہوئے، کراچی میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے،
2-3 دفعہ وہ میرے پاس آئے، جی آپ تقریر لکھی گئی، کوئی بندے کی بھی ڈیوٹی لگائی۔ بھائی میں کیسے لکھوں، میں تو ان کی زبانیں کو نہیں جانتا کہ ان کے کیا حالات تھے کیا نہیں تھے۔ اور یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مسئلہ حاکمیت کا مقدمہ میں لکھ دوں گا، باقی مولانا کو تو میں نے ان کی زبانیں زیادہ نہیں جانتا۔ ان کے بعد میں کچھ ساتھیوں نے ایک کتاب بھی دی، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ بھی زیادہ پڑھی تو نہیں میں نے، اعلام ہے کہ کیا ہے، ہاں وہ ساتھی انہوں نے دی۔ تو اس وقت بھی ہمیں بدنام یہی کیا گیا یہ کابل گرامی فرقہ ہے۔ ادھر پتہ چلا واقعی بھی تم تو فرقہ ہو، جو مسئلہ حق بیان کرے وہ فرقہ بن گیا، مداہن وہ جماعت ہے۔ اس لیے پنجابیوں تمہیں زیادہ ضرورت ہے، شاید کو بیان کرو پنجاب میں۔ جی جو بول نہیں سکتا بیان کیا کرے گا؟ ان اعبد اللہ، ساری عبادتیں کرو صرف اللہ کی۔ ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، بچ جاؤ طاغوت سے۔ داڑھی والا طاغوت تو تب، کلین شیف طاغوت تو تب، یا بے داڑھی والی طاغوت تو تب، ہاں بے ریش والی تابوت نانی ہو تب، واجتنبوا الطاغوت میک اپ والا طاغوت ہو تب، ہاں یا کوئی بڈھا پھنسے آ گیا ہو تب۔ الطاغوت تو ہر نبی نے دعوت دی، عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، اور طاغوت سے بچنا ہے، عبادت طاغوت سے بچنا ہے۔ سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت یہی ہے۔ پھر آپ کے پاس لکھیے یہ آیت بھی، یہ شاہد نمبر 5 پر۔ اس کے بعد پھر انبیاء کی دعوت لکھی ہے آپ کے پاس، بڑا لمبا مضمون ہے، ترتیب خود دے لینا۔ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شاہد نمبر 12، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس لیے کہ نہیں کوئی قابل عبادت کے سوا اس کے، افلا تتقون۔ نوح کی دعوت۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف شاہد نمبر 13، بھیجا ہم نے ان کا بھائی ہود۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے سوا۔ پھر شاہد نمبر 14، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھائی ان کا صالح۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، عبادتیں کرو اللہ کی، اس لیے کہ نہیں کوئی قابل عبادت کے اس کے سوا۔ آگے اِلیٰ ثمود اخاہم صالحا، اس کے بعد آگے ذرا چلے جاؤ، وہ اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کا بھائی شعیب۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ما لکم من الہ،
غیرہ شاہد نمبر 16 حضرت یعقوب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب کی نصیحت بیٹوں کو، او میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد حاجات میں کس کو پکارو گے؟ حاجات میں کس کو پکارو گے؟ میں مر جاؤں گا، میرے بعد کس کو پکارو گے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ایک ہی الہ۔ شبو پڑھ رہا تھا نا ان کا الگ الگ ہے کہ الہ واحدہ، ایک الہ کو پکاریں گے۔ اس کے بعد وہ اگلا مسئلہ ذرا دیکھیں، یہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا، تیسری بات سنو، تمام کتب الہیہ کا مقصودی مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ۔ تمام کتب الہیہ کا مقصودی مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ۔ آنکھوں مسئلہ الہ، یہ شاہد نمبر 4، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم۔ یہ سارا مضمون، سب مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ، یہی خلاصہ۔ اب اس پر آ رہا ہے ھذا ذکر من معی، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، ھذا ذکر من معی، یہی لا الہ الا اللہ والا ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر من قبلی، قرآن کا مقصود بھی یہی، اور مجھ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کا مقصود بھی یہی، قرآنی مقصود بھی یہی، ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ بولو بولو، تم تھکا میں ہوں یا تم تھکے ہو؟ ہاں، ذکر من قبلی۔ اصل میں آج تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، صحت کے لیے دعا کرو، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ ہاں بھائی، ذکر من قبلی بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے جی، پورا علاقہ جام ہے۔ ذکر من قبلی، دیکھیں کتنے عنوان آگے؟ 3۔ چوتھا عنوان الصراط المستقیم، تعبیر ہے لا الہ الا اللہ کی۔ صراط مستقیم کے 5 مصداق ہیں قرآن، لیکن سب سے اولین مصداق تو لا الہ الا اللہ کی تعبیر کیا ہے؟ الصراط المستقیم۔ دلیل ایک تو سورہ فاتحہ دلیل ہے،
سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. آگے اهدنا الصراط المستقيم. الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے. واو پہ میں باس کر آیا ہوں، عاطفہ ہو تو عطف الخاص علی العام ہے، تفسیریہ ہو تو باس ہی ختم ہے. تو حاصل کیا نکلا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی حاجات میں صرف تجھ ہی کو پکاریں گے. اسی پہ ہمیں پکا رکھنا، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پہ ہمیں، یہی الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے. توحید فی الاستعانت عبادت والاستعانت، یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم بھی تعبیر ہے کس کی؟ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ایک اس پر آپ ذرا دیکھیں آل عمران آیت 51، آپ کے پاس لکھا ہے کاغذوں میں بھی، یہاں پر بھی دیکھو، یہ شاہد نمبر 7، اس میں آ رہا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فاعبدوہ وحدوہ فی العبادہ. تو یہ توحید فی العبادت، اسی کو فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا ہے، یہی راہ سیدھی ہے، صراط مستقیم. آل عمران آیت نمبر 51. اس طرح کی آیات اور بھی بہت موجود ہیں، اور بھی سورہ مریم میں بھی ہے ان اللہ ربی فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اور حضرت ابراہیم کی وہ دعوت آ رہی ہے، اس کو چونکہ مستقل آگے آ رہی ہے، میں عنوان قائم کروا رہا ہوں. یہ فضائل لا الہ کے عنوان نہیں، ذیلی عنوان. اب اس میں کیا ہے؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آگے پڑھو. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یہی صراط مستقیم ہے. اہدکا صراطا سویا. ابا میری مان، یہ سنتے سنتے ابراہیم نے تو بالکل مسئلہ کھول دیا ہے. یا ابت لما تعبد مسئلہ الہ، کیوں ان کی عبادت کرتا ہے؟ یہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، بگڑی بنا سکتے بھی نہیں، تو پھر میری اتباع کرنا. میرے پاس اوپر کا علم ہے، تیرے پاس نیچے والا علم ہے. قول کٹورے. جاءنی من العلم، میرے پاس وہی والا علم آیا ہے، اور تیرے پاس کئی والا علم ہے، کئی والا علم، میرے پاس وہی والا علم ہے. اہدک صراطا سویا، میں تجھے صراط مستقیم دکھاؤں، وہ یہی ہے لا یسمع والی، لا یبصر والی. تو مسئلہ الہ تعبیر ہے صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اور آگے ہے کتنے عنوان آگے؟
4. پانچواں عنوان دین محمدی کا خلاصہ. آپ سنتے ہیں نا بھی دوستو بزرگو، ایمان یقین دین کی بات ہو. ہماری زندگی میں پورے کا پورا دین کیسے آئے گا، اس پر بات ہوگی. کتنا خوبصورت جملہ ہے، جملہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان جھلوں کو دین بتایا کسی نے نہیں. دین ہے کیا؟ کتنا خوبصورت جملہ کہ میری اور آپ کی پوری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. میری اور آپ کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ استنجا کرنے سے. کیسے آئے گا؟ آلو مٹر ذبح کرنے سے. کیسے آئے گا؟ زنانی کو گھر چھوڑ کے سال لگانے سے، تاکہ پیچھے کرامت ظاہر ہو اور آئے تو بچہ بھی ہو. سال اندرون بیرون پہ ایسے واقعات ہوئے، ایسے نہیں کہہ رہا. کرامت بھائی، جب مرغے انڈے دینے لگ جاتے ہیں، مذکر مرغے انڈے دینے لگ جاتے ہیں، تو مؤنث بیوی بیچاری بچہ دے دے تو کون سی بڑی بات. وہ تو تھوڑا کر کے عادت ہے. بزرگو آؤ ذرا سنو دین محمد کا کیا ہے. سورہ یونس آخری رکوع. سبحان اللہ. قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان کنتم. آپ کے پاس شاہد نمبر 3 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 106. جی ہاں، مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا نہ بننا. قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہے تمہیں میرے دین میں شک تو آؤ ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو، برملا سن لو. سنو میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد الذین. جہاں عبادت پکار کے معنی میں آگے دلیل آ رہی ہے، اسی رکوع میں آ رہی ہے. سنو میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں پکاروں گا جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. اور ابراہیم کو پکارنے والوں، اسماعیل کو پکارنے والوں، اور لات منات عزا کو پکارنے والوں. دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. گول مول دین نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا. محمد کا دین ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی، سبحان اللہ، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. موت حیات بھی آ گئی. یتوفاکم، میں نہیں پکارتا ان کو جن کو تم پکارتے ہو، لیکن میں پکارتا ہوں اس ذات کو جو متوفی ہے. کیا ہے؟ متوفی ہے. اور باقیوں کو کیوں نہیں پکارتا؟ وہ المتوفا ہے، وہ المتوفا ہے. متوفی کا معنی موت دینے والا، کہ المتوفا موت پانے والا.
میں دلیل دی الذی اس میں موصول علت کے مقام پہ آئے، میں اس لیے اس کو پکارتا ہوں کہ وہ سب کو مارنے والا ہے اور خود مرنے سے پاک، اور جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان، آگے الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تو اب دونوں آیتوں کو ملا لو، یہاں پر کیا ہے الذی یتوفاکم، بات ختم نہیں ہوئی، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا میں ہوں ایمان والوں سے۔ آگے ذرا چل، ایمان والا کیسے ہوتا ہے؟ ان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین۔ ایمان سے بتاؤ، ریونڈ میں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے؟ نہیں جی، ریونڈی بھی کرتے ہیں یہ مسئلہ بیان؟ نہیں جی، آج کل کی بات کر رہا ہوں، پرانوں کی نہیں۔ تو پھر شرم نہیں آتی؟ دوست بزرگو، ہمارے اندر دین کیسے ہے کہ تو ہے ہی بے دین، تیرے اندر دین آنے ہی کوئی نہیں۔ محمد کا دین اور ہے، ریبنڈ کی دعوت اور ہے، بے شک۔ اس لیے مت دھوکے میں پڑ۔ دین محمدی یہ ہے، سن ذرا مسئلہ کون سا ہے دین محمدی میں۔ یہ تو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، مشرک کو بھی مشرک نہ کہو، تو ادھر ذرا دیکھ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہونا کس سے؟ مشرکوں سے، بولو بولو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ مشرک آدمی کیسے بنتا ہے؟ یہ ذرا نکالو نا آیت، حوالے لکھے ہیں، کسی شیطان کسی کو چوک دے گا، آپ مانا کر گیا، اپنا مانا کر گیا۔ الفرقان اسی کا علاج ہے، دیکھو الفرقان، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَدْعُ پر عبارت ہے، مظہری کی عبارت ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے۔ عطف کیا ہے؟ تفسیری ہو، پیچھے بنگلہ دیش والو، ہاں 26 نمبر والے بولو، عطف تفسیری ہے۔ کیا ہے عطف تفسیری؟ ذرا کرو نا، کرو مانا عطف تفسیری کا پتہ چل جائے۔ بلا تکونن، ہرگز نہ ہونا مشرکوں سے، یعنی رکھ کے کرو مانا، یعنی بلا تدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، علی، صوفی، زندہ مردہ کو مت پکارنا۔ اگر اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، زندہ مردہ کو پکارا تو کیا بن جاؤ گے؟ مشرک۔ یہ ہے ان کنتم فی شک من دینی، یہ کرنا بیان دوستو بزرگو۔ ہماری تمہاری زندگی میں پورا دین کیسے آئے گا؟ لاہور لوفری کرنے سے کچھ بھی نہیں آئے گا، پورا دین قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ یہ دین ہے۔ ان کنتم فی شک، آگے پھر چلا گیا ہیں، ما لا ینفعک ولا یضرک، ہائے ہائے ہائے، اگلا جملہ پھر دیکھنا، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ کہتے فتوے نہیں لگانے، مشرکین کے بعد فتویٰ پھیر کے لگائے، الظالمین۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذوق کے قرآنی فتویٰ لگانا ہے، موڑ موڑ کے مشرک کو مشرک کہنا عبادت ہے سب سے اونچی۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ ہو گیا بھئی، تو دین محمدی کا خلاصہ، مسئلہ الہ ان کنتم فی شک من دینی،
اس لیے سارے ریبنڈ والوں کو دعوت دو کہ پہلا نمبر سمجھ کے جائے، نہیں تو غداری نہ کرے، پہلا نمبر سمجھ کے بیان کرے، انشاءاللہ سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے۔ سمجھو صحیح، یہ دین محمدی کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس شاہد نمبر 6 لکھا ہے، اس پر عنوان ہے کہ پورے قرآن میں سب سے پہلا امر مسئلہ الہ کا ہے۔ کیا میں نے لفظ بولا؟ پورے قرآن میں سب سے پہلا امر 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 سورہ فاتحہ ہے نا؟ سورہ فاتحہ میں کوئی امر ہے؟ پھر آگے کیا سورۃ البقرہ ہے، ذالک الکتاب، پڑھتے ہو او پہلا ادھر کوئی امر نہیں، پہلا امر آ رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، براہ راست امر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ پہلا امر الہی قرآن میں۔ اسی لیے جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں اول واجب علی المکلف، اول واجب علی المکلف، مکلف پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ توحید کو سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ہے، نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حجیں بعد میں، آگے آئے گی حدیث معاذ اسی عنوان پہ لگے گی۔ نبی پاک نے یمن بھیجا، فرمایا معاذ دعوت کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ، اگر یہ مسئلہ سمجھ کے مان جائیں تو پھر 5 نمازیں بتانی ہے۔ ہمارے ریمنڈ والے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ مشرک کو مسجد میں لے آتے ہیں، عقیدے کی محنت نہیں، مشرک کے ساتھ زیادتی، اس کی نماز ہے ہی نہیں تھی، مسجد کے لے کے آیا ہوا ہے، اس سے نمازیں پڑھائیں گے، اس سے نوافل روزے، اور ہے ہی کوئی نہ، ڈنگر کا منہ باندھا ہوا ہے، حبطت اعمالہم۔ تو اس لیے پہلے حضرت معاذ کو نبی پاک نے فرمایا توحید کی دعوت دینا، اگر مان جائے نا پھر انہیں نماز کی دعوت دینا۔ کتا کنویں میں گر گیا، یہ مثال میں حضرت شیخ القرآن کی بیان کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب کتا کنویں میں گرا ہے، کتنے لوٹے نکالنے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا 200 لوٹے نکالو۔ وہ آئے، انہوں نے کہا 800 لوٹا نکالا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکالا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کتا تو نہیں نکالا۔ تو شیخ القرآن فرماتے تھے لوگوں 8000 لوٹا بھی نکال لو نا، جب تک کتا نہیں نکلے گا کنواں پاک نہیں ہوگا۔ پہلے کیا نکالنا ہے؟ کتا۔ ساری زندگی کعبے میں نمازیں پڑھنا، ماتھے پہ محراب بنانا، اونٹ کے گھٹنے جتنا نشان ماتھے پہ لگا لے، ساری زندگی روزے رکھ، نمازیں پڑھ، جہاد کر، ذکر اذکار کر، جو مرضی کر، جب تک دل والے کنویں سے شرک کا کتا نہیں نکلے گا تو پلیت ہی رہے گا۔ انما المشرکون نجس، ان نماز روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، یوں سمجھو کتا اندر ہے اور لوٹے نکالے جا رہے ہیں۔ بس ریبنڈ کی دعوت اور نبیوں کی دعوت میں یہی فرق ہے۔ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے پہلے کتا نکالو لوٹے بعد میں، اور ریبنڈ کی دعوت ہے کہ کتا اندر رہے، اسے حلوہ بھی ڈالو، گوشت بھی ڈالو، اور اس کو اندر پالو اور اوپر لوٹے نکالتے رہو۔ تو یہ اوپر والے جو لوٹے ہیں یہ جتنے مرضی نکلتے رہیں، جب تک شرک کا کتا نہیں نکلتا کوئی عبادت قابل قبول ہو۔
اب تو انہوں نے شیخ القرآن کو ہی بدنام کی ہے جی، ہم شیخ القرآن نے گئے نا چلے پہ، تو شیخ القرآن نے کہا کہ یہ جو ہے نا ریبنڈ والے یہ تو ہم سے بھی آگے ہیں، ہم کہتے ہیں مردہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہیں زندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور شیخ القرآن عالم تھے، تم جاہل ہو۔ شیخ القرآن معطلہ کی تائید نہیں کرنے والے تھے، یہ تو تمہارا معطلہ والا نظریہ ہے۔ تمہیں سمجھ آئے جانا، ہاں فرقہ معطلہ شیخ نہیں تھے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے جھوٹوں کا اگر آپ نے کٹھا سٹاک دیکھنا ہے تو ریبنڈ سے ملے گا جی بے شک، سارے جی، بزرگوں کے ذمہ ایسی ایسی باتیں، اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ کوڈ ہے، دو کوڈ جب چل جائے نا، ایک اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، بس اس کے بعد سمجھو جھوٹ شروع ہو گیا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، بس جب یہ مفہوم آئی تو چھٹی مل گئی، اب جتنے آپ لاب جڑنگ جو مرضی اس میں ستارے ٹنگ بناتے رہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور نبی کا دین کیا تھا؟ مسئلہ الہ، شابش، کیا ہے مسئلہ؟ یہ تو مسئلہ الہ کے اندر جب تشریح ہوگی تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں مسئلہ الہ ہو گیا، یہ عنوان بھی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد یہ شاہد نمبر 21 دیکھو، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اس آیت کا عنوان دو ما بہ النزاع، ما بہ النزاع بین النبی والمشرکین، ما بہ النزاع مسئلہ یہی تھا، انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ جب کہا جائے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ یستکبرون، کس مسئلے سے بھاگتے ہیں؟ لا الہ یستکبرون ویقولون اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، دو فتوے آ رہے ہیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں اس شاعر مجنون کی وجہ سے۔ یہ آیت متعین کر رہی ہے ما بہ النزاع کو کہ جھگڑا تعدد آلہہ کا تھا۔ پیغمبر جب بیان کرتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ کہتے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں اس شاعر مجنون کی وجہ سے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ آگے شاہد نمبر 22، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ساحر کذاب، کیا قصور کیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، الہ واحدہ، اس نے کر دیا ہے ہمارے الہوں کی جگہ ایک الہ۔ یہ ہے اصل ما بہ النزاع، اس نے کر دیا ہے ہمارے الہ کئی الہوں کی جگہ ایک الہ، یہی ہے ما بہ النزاع، یہی ہے ما بہ النزاع، ایک الہ۔ ہاں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
یہی چیز بڑی قابل تعجب ہے. بَنْتَلَكَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، چودھری بھاگ گئے کہتے چلو 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 وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، پکے رہو اپنے الہوں پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہی لا الہ الا اللہ محمد کی مقصود اور مراد ہے. یہی لا الہ الا اللہ مقصود محمد مراد محمد ہے. اوے مخالف کہہ رہے ہیں ان ھذا، یہی توحید فی الالوہیت لشیء، البتہ ایسی چیز ہے یراد جو مراد اور مقصود محمد ہے. مشن رسالت بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بس اگلی بنیاد بھی دیکھنا، وہ کہتے ہیں ان کا کام ہی اس مسئلے کے سوا نہیں، اور تم نے یہ مسئلہ نہیں ماننا، مسئلہ الہ نہیں ماننا، اس کے قریب نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ ما سمعنا اکابر کے خلاف ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ. یہ اتنے مولوی کراچی والے، اتنے مولوی لاہور والے، اتنے مولوی پشاور والے، اتنے بڑے بڑے ریونڈ والے، اتنے بڑے بڑے ادھر ادھر والے، یہ تو نہیں مسئلہ الہ بیان کرتے. یہ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اتنے مولوی نہیں بیان. اور وہ شام والے، یہ قریظہ والے، بنو نذیر والے، یہ تو نہیں بیان کرتے یہ نیا مسئلہ آیا ہے. اس لیے بَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پہ ڈٹے رہو اور محمد کو بدنام کر دو. اکابر کا گستاخ ہے، اکابر کا بے ادب ہے، اکابر کے مشن کا مخالف ہے، اکابر کو نہیں مانتا، پہلے انبیاء کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، شیوخ التورات کو نہیں مانتا، شیوخ الانجیل کو نہیں مانتا، مولوی پیروں کو نہیں مانتا. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. جب اکابر کا مسئلہ نہیں ہے، نئی تحقیقیں ہیں، یہ نئی تحقیقیں آ گئی تو یہ گھڑن تو مسئلہ اختلاق، اس کا اپنا گھڑا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے ماننا کوئی نہیں. جھگڑا کس میں تھا؟ مسئلہ الہ میں. جھگڑا کس میں تھا؟ مسئلہ الہ. ما بہن نزاع کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ الہ. ہاں یہ ہے ما بہن نزاع. بس اچھا 2 منٹ رہتے ہیں، ابھی 2-3 منٹ، کوئی مسئلہ نہیں. میں اگلی آیت ویسے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے چلے. بس یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. یعنی پہلا عنوان جو ہمارا تھا فضائل لا الہ الا اللہ، اس میں غالباً 4 یا 5 ذیلی عنوان آ گئے، 7 ذیلی عنوان آ گئے. مزید اگر دیکھ رہے ہیں تو اتمام البرہان میری کتاب دیکھ لو، اس پہ میں نے پھر کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہیں کہ روح کائنات بھی لا الہ الا اللہ، مقصود کائنات بھی لا الہ الا اللہ. اسی لیے کائنات بنی ہے، اسی پر کائنات کی بقا ہے. اور یہ بہت کچھ وہاں آپ دیکھ لیں اتمام البرہان میں. یہاں پر 2 لفظ میں لایا ہوں جان بوجھ کے. بات یہی ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیب کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کلمہ طیبہ. دوسرا لا الہ الا اللہ کو کلمۃ التقویٰ کہا گیا. ایک اس کے ساتھ جہاں میں لایا ہوں کہ کلمہ طیبہ قرآن سے ثابت ہے.
جی کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد احادیث سے ثابت ہے. وقت کم ہے، مختصر سی بات سن لو. کلمہ طیبہ کا لفظ قرآن میں ہے. جی اس کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دونوں جزیں آ گئی. جی یہ کہنا کہ کلمہ طیبہ کہاں سے لیا، دونوں جزیں آ گئی. اور تیسری جز کوئی نہیں، علی ولی اللہ، جی تیسری نہیں. لیکن یہ ان پہ اتمام حجت نہیں ہے، ان پر اتمام حجت ہے ان کی کتابوں سے. وہ آپ کے پاس بہت سارے حوالے ہیں کہ ان کے ہاں بھی جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ علی ولی اللہ والی تحریف یہ بعد میں ہوئی ہے، یہ کلمہ طیبہ کی جز نہیں. تو کتنی پارٹیاں، وہ کہتی ہیں ثابت ہی نہیں، یہ کہتی ہیں 3 لینے ثابت ہیں. ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہیں اور 2 لینے ثابت ہیں. ثابت بھی ہیں، کتنی لینے ثابت ہیں؟ 2. ایک تو یہ، دوسرا ایک اصول سمجھے، شہادت 2 قسم پہ ہے. توجہ میری طرف رہے. ایک شہادت قولی اور ایک ہے شہادت فعلی. مثلا یہ بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی عادل اور سکہ ہے، تو شہادت دی ہے یا نہیں؟ اچھا، لفظ شہادت کا نہیں کہا، شہادت دی ہے. اور دوسری صورت ہے کہ یہ کہتا ہے اشہادو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سکہ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک شہادت لفظی ہے اشہادو، اور دوسری شہادت فعلی ہے. یہ دونوں شہادت ہیں، لیکن ایک لفظی ہے اور دوسری فعلی ہے. یہ جو کلمہ طیب ہے یہی کلمہ شہادت ہے. او بھائی اس شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لفظ شہادت لفظاً ہے. لفظ شہادت لفظاً ہے، لفظاً. اور کلمہ طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شہادت بالفعل ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ. شہادت اشہادوں میں بھی وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن اشہادوں کا لفظ موجود ہے. اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لفظ اشہادو تو نہیں، لیکن ہے کیا وہی؟ شہادت. کیوں نہیں بول رہے؟ تو شہادت لفظی بھی ہے، شہادت عملی اور فعلی بھی ہے، تو دونوں صحیح ہیں. شہادت لفظاً کہے تو اسے شہادت کہیں گے لفظ شہادت کی وجہ سے، اور اگر لفظ اشہادوں کا نہ کہے تو اسی کلمہ کو طیبہ کہیں گے. الگ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو یہ تو ثابت ہے، اندھوں کو نظر نہ آئے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. دیکھیں اب کیف ضرب اللہ مثلا. چلو جی، آخر دعوانا الحمدللہ.